اللہ نے جو بھی چرندہ پرندہ جو بھی جانور تکلیف دہ ہے اس کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی راز ہے، اس کی قدرت جھلکتی اس چیز کے اندر بھی۔ اور اب یہ سوچتے ہیں زمانہ خراب ہے، میں بلکہ نہیں، زمانہ خراب نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دل سے نکال دو، میرے بھائیوں یہ دل سے نکال دو، زمانہ خراب ہے، بلکہ زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر سے دین نکلا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے نبی کا طریقہ نکلا جا رہا ہے، ہمارے اندر سستیاں کوتاہیاں غفلتیں پیدا ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں چھوڑنا ہے، ان چیزوں کا ہمیں چھوڑنا ہے اور اللہ کے اس پیمانے کی طرف، اللہ کے اس صلاحی عمل کی طرف، اور جس پیغام کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اس کی طرف ہمیں آنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے سنیے گا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے ہی کہ تمام انسان خسارے میں۔ اس میں یہ نہیں کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ، مومنین کا لفظ نہیں آیا کہ صرف مومنین خسارے میں ہیں، ایمان والے خسارے میں ہیں، بلکہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ جتنے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جتنے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے گا اور ان کو پیدا فرمائے گا، ان تمام کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ قیامت تلک کے انسانوں کے لیے اس کو ایک روشن چراغ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس میں تمام انسانوں کے لیے زندگی کا، جینے کا، رہنے کا، سہنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر کون لوگ، جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء فرمایا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کے ذریعے بتلا دیا ہے کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس میں کوئی بھی لوگ ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھ ہو، کوئی بھی دھرم سے ماننے والا ہو، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مگر کون لوگ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کر دیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے تمام صفاتوں پر، اس کی تمام کاریگری پر، اس کی تمام قدرت پر، اور اس نے جو اپنا پیغمبر بھیجا، جو اپنا رسول بھیجا، جو اپنا نبی بھیجا، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ آپ اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کا استثناء کر رہے ہیں اور تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں تو بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کی تعریف، اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر بیان کی ہے، وقت نہیں اتنا کہ اتنی تفسیر کے ساتھ بتلایا جائے۔ بھائی بس یہی پر آپ سن لیجیے گا کہ ہمیں ایمان لانا کس پر؟ اللہ پر، اور اللہ کی تمام صفاتوں پر، اور اللہ کی تمام قدرتوں پر، اور اللہ کی تمام عنایتوں پر، اور اللہ کی تمام ستودہ صفاتوں پر اللہ کا ایمان لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں ان تمام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخری پیغمبر، آخری رسول، اپنا سہانا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان والے کہلاؤ گے۔ جو ان چیزوں سے نفی کرتے ہیں میرے بھائیوں، وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑا ہے، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے فرعون کی فہرست میں شامل ہوں گے، قارون کی فہرست میں شامل ہوں گے، نمرود کی فہرست میں شامل ہوں گے، شداد کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ میرے بھائیوں جو ایمان والا ہے وہ ایمان والے کی فہرست میں شامل ہوگا، اور یہ ایمان ایسے نہیں آیا، اس ایمان کے لیے پیغمبر نے بڑی بڑی محنتیں کی، بڑے بڑے پیٹوں پہ پتھر باندھے، بڑے بڑے صحابہ نے قربانیاں دی، بڑے بڑے صحابہ نے
اپنے آپ کو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے تمام جائیداد کو، اپنے تمام ملکیت کو، اپنے تمام اسباب کو، اپنے تمام سرمایہ کو اس ایمان کی خاطر قربان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری قربانی نہیں لگی ہے، اس لیے ہمیں ایمان کا بھی نہیں پتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس چیز کے اوپر 3 چیزیں لگ جائے گی تو چمک جائے گی: مال، وقت، جان۔ مال، وقت، جان۔ نہ تو ہمارا مال لگا ہے اور نہ ہماری جان لگی ہے اور نہ ہمارا وقت لگا ہے، تو ہم ایمان کے ویسے ہی وارث بن چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ایک پتھر ہے، علامہ اقبال نے کہا جب ایک پتھر کی تقدیر سنور سکتی ہے، جب ایک پتھر کی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط ہے لیکن اس کو طریقے سے تراشا جائے۔ یہ پتھر آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، یقیناً یہ پہاڑوں میں تھا، یقیناً یہ پہاڑوں میں تھا، بیابان جنگل میں تھا، نہ جانے کون سے پہاڑ کا یہ پتھر ہے، لیکن اس کے اوپر محنت کی گئی، اس کو تراشا گیا، اس کو بنایا گیا، اس کے اوپر جد و جہد کی گئی، اس کو چمکایا گیا، تو ہم لینے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بڑا عالیشان ٹیل نظر آ رہی ہے، اس پتھر کو خریدا جائے تاکہ اس کو مسجد میں لگایا جائے اور مسجد کی خوبصورتی بن جائے۔ تو اس پر کیا لگا؟ مال بھی لگا، وقت بھی لگا اور جان بھی لگی نہیں؟ میں لینے کے لیے گئے تو وقت بھی لگا، جو مال تھا ہمارے پاس وہ بھی لگایا اور اپنی جان بھی لگائی، تب یہ یہاں تک پہنچا۔ اور یہاں تک پہنچنے میں اس نے ہمیں خوبصورتی پر مجبور کر دیا کہ فلاں مسجد کے اندر جاؤ، کتنی عالیشان ٹیل لگ رہی ہے، کتنی عالیشان نقشہ نگاری ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو چمکایا، کس لیے؟ کہ خوبصورت بنانے کے لیے۔ اللہ کی قسم، اگر آج ہم اپنے ایمان کو چمکائے، خوبصورت بنانے کے لیے، اس طریقے سے ایمان کا تقاضا تھا، اس طریقے سے ہم ایمان کو بنائے تو انشاءاللہ جس طریقے سے یہ ٹیل تمہیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر صرف ایمان والے چمکیں گے اور اللہ چمکائے گا، اللہ چمکائے گا۔ اس لیے ایمان یہ تھوڑی موٹی شے نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ شے ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی شے ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فارمولہ ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت اللہ کی نظروں میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظروں میں اس سے بڑی دولت ہوتی، اللہ کی نظروں میں اس سے بڑی دولت مال ہوتی، اللہ کی نظروں میں اس سے بڑا دولت زندگی ہوتی تو اس کو بھی بیان کرتا۔ اللہ قسم نہ کھاتا، قسم کھا کر فرمایا کہ انسان جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان جس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان جس کو میں نے اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا، انسان جس کے لیے میں نے اتنی بڑی پیشانی بنائی، جو وہ پیشانی صرف میرے ہی دربار میں جھکے، کسی کے دربار کے اندر یہ سر نہ جھکے، یہ پیشانی نہ جھکے، یہ اتنا اونچا بنایا۔ اللہ اس سر کو پیر کے نیچے بھی لگانے پر قادر تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ سر ہمیشہ اونچا ہی رہتا ہے، اور یہ اونچا سر صرف اسی رب کے دربار میں جھکنا چاہیے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اونچا ہو، سب سے برتر ہو، سب سے بلند والا ہو، اور وہ ہے رب کی ذات۔ کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے میرے بھائیو؟ بولو، رب کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ رب کی ذات ہے۔ تو یہ رب کی ذات میں یہ سر جھکنا چاہیے۔ رب نے ہمیں ایمان دیا ہے، رب نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، کسی غیر کے گھر کے پیدا اندر نہیں فرمایا، کسی مجوسی کے یہاں پیدا نہیں فرمایا، کسی یہودی کے یہاں پیدا نہیں فرمایا، کسی نصرانی کے یہاں پیدا نہیں فرمایا، اور کسی غیر مسلم کے یہاں پیدا نہیں فرمایا کہ جو ہم اللہ کو بھول جاتے، جو ہم پوجا کرتے گیروں کی، جو ہم مجوسی ہوتے تو چاند اور سورج کی پوجا کرتے، ہم یہودی ہوتے تو ایک پتھر کی پوجا کرتے، ہم نصرانی ہوتے تو ہم کسی درخت کی پوجا کرتے، ہم غیر مسلم ہوتے تو ہم کسی پتھر کے سامنے اپنی درخواست رکھتے ہوتے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی شے سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایمان جیسی شے سے نوازا ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کم بیش بھیجے گئے ہیں، اس سے زیادہ کی بھی روایتیں آتی ہے، لیکن اتنے سارے انبیاء، اتنے سارے پیغمبر، اتنے سارے رسول صرف کس لیے آئے؟ صرف اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرانے کے لیے، ایک اللہ کو منانے کے لیے، ایک اللہ کو منانے کے لیے، ایک واحد کو بنانے کے لیے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ہے کہ جس میں تم
کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہنساتا ہے، رلاتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں 9 ماہ مادر بطن کے اندر روزی دی ہے، کھلایا ہے، ہنسایا ہے اور رلایا بھی ہے اور تمہاری زندگی کو بخشا ہے۔ اس رب کی عبادت کرو، اس رب پر ایمان لاؤ، اس رب پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کو مانو کہ وہ رب کیسا ہے، وہ اللہ کیسا ہے کہ جس نے اتنی بڑی شے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، صحابہ نے ایمان کے اوپر محنت کی، پیغمبر اسلام نے ایمان کے اوپر محنت کی، میرے بھائیوں تمام پیغمبر نے اس ایمان کے اوپر محنت کی، اتنی محنت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیج دیا اور آخری ایسی کتاب عطا فرما دی کہ قیامت تلک کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تلک کوئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت تلک کوئی نسخہ نہیں آئے گا، قیامت تلک کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی، بلکہ یہی کتاب قیامت تلک کے لیے ہدایت کا چراغ بنا کر بھیجی ہے۔ اس لیے فرمایا ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے، یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ایمان بڑی شے ہے، اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کے اوپر محنت کرو، اس ایمان کو بچاؤ۔ آج جگہ جگہ راہگیر بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ راہزن بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ آپ کو ڈکیت نظر آئیں گے، جگہ جگہ شیطان نظر آئیں گے، جگہ جگہ بدماش نظر آئیں گے، جگہ جگہ چور اچکے تمہیں نظر آئیں گے۔ اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ تمہارے ایمان کے لیے، تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے۔ اس ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کے بچانے کی ضرورت ہے، جس ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے بتلا رہا ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے، مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، مگر اشرف المخلوقات میں وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو۔ آج اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، آج اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، غفلت کی چادر کو اتار دو، آپ بیدار ہو جائیے گا، آپ بیدار ہو جائیے گا اور اپنے ایمان کی اس بات کو سمجھو، اپنے ایمان کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں ایمان کیوں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں مسلمان کیوں بنایا، ایمان والا کیوں بنایا۔ اللہ نے کسی اور قوم میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ کی وسیلے یہی تھی کہ آپ ایمان کے اندر تھا۔ اللہ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا تو آپ اللہ کے ایمان کے اوپر، اللہ کے اوپر جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور جس پیغمبر نے ہمیں اس چیز کی ترغیب دی، جس پیغمبر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی طرف مدعو کیا، تو یقینی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے کفار مشرکین کے درمیان صرف تنہا تھی، کوئی اور دوسرا نہیں تھا۔ جب ظلم و بدبریت کا دور تھا، آپس میں ذرا سی باتوں پر تلواریں نکل جاتی تھی، جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، دنگا فساد برپا ہو جایا کرتا تھا، ایک دوسرے کا خون کا پیاسا تھا، بھائی بھائی کو قتل کرنے پر مجبور تھا، باپ بیٹے کو قتل کرنے پر مجبور تھا، اپنی لگتے جگر اپنی بطن سے پیدا ہوئی بچی کو زندہ درگور دفن کرنے پر مجبور تھا۔ اس وقت اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کو، ایک ایسے رسول کو، ایک ایسے ہدایت والے چراغ کو عطا فرمایا کہ جس نے تمام برائیوں کو چھانٹ کر ایک طرف کر دیا، جس نے تمام اندھیرے کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف ایک نمونہ بتلا دیا، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔